سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں یہاں بات مکمل کی تھی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، پیار اور عشق یہ اصل میں ایمان کی جان ہے۔ جس کے دل میں پیارے پیغمبر کی محبت نہیں تو گویا اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ میری محبت کا معیار کیا ہے، کہ کسے میری محبت کے دعویٰ میں سچا کہا جائے گا، اور کون ایسا آدمی ہے جو میری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ تو اس بارے میں آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ من احبنی فقد اطاعنی۔ تفصیل پچھلے جمعہ پہ ہو چکی، آج اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو محبت اور پیار کرنا ہے، آپ علیہ السلام کیا صرف یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا اس کے علاوہ دنیا داری کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بات ٹھیک بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ تو اس میں چند باتیں عرض کروں گا کہ انسان کو کسی چیز سے بھی محبت ہوتی ہے تو وہ محبت کے چند اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بے اختیار اس چیز سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ جس میں وہ اسباب پائے جاتے ہیں۔ بلا تمہید عرض کروں کہ محبت کا پہلا سبب ہے حسن و جمال، کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ خوبصورت چیز سے انسان کو فطرت المحبت ہو جاتی ہے، چاہے وہ خوبصورت نظارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے اتنے خوبصورت بنائے کہ انسان مظاہر قدرت کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا ہے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ چاہے کوئی بھی خوبصورت چیز ہے اس کی طرف انسان کا دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ اگر اس معیار کو بھی دیکھا جائے اور اس سبب کو بھی دیکھا جائے تو پھر انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر سب سے خوبصورت جسے بنایا تو وہ اپنے پیارے پیغمبر محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا حسن و جمال کی سبب دیکھا جائے تو تب بھی میرے پیارے پیغمبر محبت کے حقدار ہیں کہ ان سے بڑھ کر اور کسی سے محبت نہ کی جائے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جمیل یحب الجمال، او کما قال علیہ السلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور دوسرا معنی
اللہ تعالیٰ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرمایا کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کے بارے میں لکھا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جتنا حسن و جمال عطا فرمایا اور جتنا خوبصورت بنایا، وہ سارا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر مکمل حسن و جمال ظاہر ہو جاتا تو کسی انسان کی طاقت میں ہی نہیں تھا کہ اسے برداشت کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حسن و جمال اتنا عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت مسکا ولا عطرا شیئا قط او کما قال علیہ السلام۔ شمائل ترمذی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اللہ کے پیارے پیغمبر ساری کائنات سے بڑھ کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور دوسرے نمبر پہ ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک سے زیادہ کوئی چیز بھی نرم و نازک نہیں دیکھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ اور اگلی بات سنیے گا، فرماتے ہیں ولا شممت مسکا ولا عطرا شیئا قط، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے زیادہ میں نے کسی چیز کو خوشبودار نہیں پایا۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بخاری شریف جلد اول میں حدیث مبارک فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جو چہرہ عطا فرمایا احسن الناس وجہ، ساری کائنات کے لوگوں میں سے سب سے خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق ایسے انداز میں کی کہ جو بھی دیکھتا میرے پیارے پیغمبر سے محبت کرنے لگتا۔ جی یہ حسن و جمال بیان ہو رہا ہے میرے پیغمبر کا۔ فرمایا اگر حسن و جمال یہ سبب محبت کا تو پھر سب سے زیادہ حقدار میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کو بیان فرما رہے ہیں۔ آ جاتے
بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، مکہ والوں نے، مختلف لوگوں نے، جنہوں نے آپ کے بارے میں آپ کی حج کے اندر، آپ کی نعوذ باللہ مذمت کے اندر بکواسات کیے ہیں، میں حسان چاہتا ہوں میں آپ کی تعریف کروں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا حسان کیا تجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ میں پیغمبر نے خود فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرے، اگر کوئی تعریف کرے تو وہ مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے، اس لیے کہ تعریف اگر سامنے کی جائے گی تو تکبر آئے گا دل کے اندر۔ حضرت حسان خاموشی سے بیٹھ گئے، تھوڑا وقت گزرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ حضرت حسان کی خواہش کو پورا کیجئے، میں رب بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی تعریف ہو، حسان کی زبان ہو اور آپ کے سامنے تعریف کی جائے، اور میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حضرت حسان کو بلایا اور الفاظ فرمائے، فرمایا حسان مبارک ہو تجھے، ایدک اللہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، میرے پیارے پیغمبر منبر سے نیچے آ گئے، حضرت حسان کو منبر پہ بٹھایا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیارے پیغمبر کی تعریف شروع فرمائی ہے۔ ذرا دیکھیے گا میرے دوستوں کیسا عجیب منظر ہوگا، آج دنیا والے بڑے بڑے شاعر تعریفیں کرتے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار تخیل کی بات ہے، خیالی بات ہے، میرے پیغمبر کا حسن و جمال ایسا ہوگا، میرے پیغمبر کی آنکھیں ایسی ہوں گی، آپ کے ابرو ایسے ہوں گے، آپ کی زلفیں ایسی ہوں گی، ذرا تصور تو کر میرے پیارے بھائی وہ کیسا منظر ہوگا جب حضرت حسان تعریف بھی کر رہا ہوگا اور ساتھ میں اشارہ کر کے فرماتا ہوگا اور دنیا والوں مت کسی کو کوئی بھولو کہ میں حسان کسی اور کی تعریف کر رہا ہوں، نانا یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کی تعریف ہے۔ حضرت حسان نے میرے پیارے پیغمبر کو سامنے بٹھایا اور اشارہ کر کے پہلا جملہ اٹھایا، ادھر سے یہ بہت بڑی محفل سجی، حضرت حسان میرے پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے پردے ہٹا کے اپنے فرشتوں کو دکھایا، فرمایا دیکھو میرے فرشتوں حضرت حسان میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت حسان نے پہلا جملہ اٹھایا اور فرمایا، فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ میری آنکھیں جب سے میرے آنکھیں یہ میرے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں، ان آنکھوں نے جب سے دیکھنا شروع کی ہے اللہ کے پیغمبر آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب وجد میں آیا کرتے تھے حضرت شاہ صاحب یہ اشعار بھی پڑھتے اور ساتھ میں فرمایا کرتے تھے حسان تیری قسمت کے کیا کہنے، تیری شان کی کیا کہنے، میں عطا اللہ کا اور تو حسان کا کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی شان میں برابری نہیں ہے کہ میں تجھے کوئی مشورہ دوں، لیکن کاش کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا حسان میں تیرے پاؤں پڑ جاتا اور تیری منت سماجت کر کے تجھے اپنے شعر کے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنے کی عرض کرتا، یہ جو تو کہہ رہا ہے نا
احسن منک لم ترقت عینی، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ فرمایا تجھے میں عرض کرتا ہوں شعر کی تبدیلی کیا؟ فرمایا کہتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، حسان یہ نہ کہے کہ میری آنکھ نے، بلکہ تو یہ کہے کہ دنیا کائنات جب سے بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، کسی آنکھ نے بھی میرے محبوب جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عجیب مکالمہ ذکر فرمایا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، وہ فرماتے ہیں بڑا مکالمہ ہوا۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مولا حسان نے دیکھا ہی کیا ہے؟ حسان نے مکہ دیکھا ہے یا مدینہ دیکھا ہے یا حجاز کا علاقہ دیکھا؟ اتنا بڑا فیصلہ کر دیا کہ تیرے محبوب جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ حسان تجھے کیا پتہ ہے؟ میں جبرائیل سے پوچھنا، میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، کبھی فرشتوں کا مسجود بنتے ہوئے، اور کبھی جنت میں عیاشیاں کرتے ہوئے، اور کبھی جنت سے نکالے جانے کے بعد جبل رحمت کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے۔ میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملاح بنتے دیکھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کبھی والد کے سامنے، کبھی نمرود کے سامنے، کبھی کے سامنے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو میں نے جلتی ہوئی آگ میں دیکھا، میں نے موسیٰ کلیم کو دیکھا، کبھی کوہ طور پہ اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے، کبھی فرعون کے دربار میں رب کا پیغام سناتے ہوئے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ غرض یہ کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میں نے سارے پیغمبروں کو دیکھا، ساری دنیا کو دیکھا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرے محبوب جیسا کوئی نہ دیکھا۔ حضرت حسان آگے سے فرماتے ہیں جبرائیل اپنی بات کہہ لی ہے، اب میں حسان کی بات بھی سن۔ حسان نے پہلا جملہ کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ جیسا خوبصورت کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ حسن و جمال میرے پیارے پیغمبر کا بے مثال۔ اور اگلی بات حضرت حسان فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کے بنایا۔ بتا میرے پیارے پیغمبر میں تجھے کیسے بناؤں؟ تیرے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے؟ تیرے ابرو، تیری آنکھ، تیرے لب، تیرے لعاب مبارک ہو، تیرا جسم مبارک، تیرے پاؤں مبارک کیسے ہونے چاہیے؟ یا رسول اللہ، تو آپ بھی زبان حال سے فرماتے ہوں گے اللہ جی اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میں پیغمبر کہنا چاہتا ہوں فرمایا میرا لعاب ایسے بنا دے، لعاب کے اندر ایسی تاثیر فرما دے کہ اگر وہ لعاب حضرت صدیق کی ایڑی پہ لگے تو زہر ختم، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں درست ہو جائیں، اور اگر وہی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دوں تو سارا کنواں ہی میٹھا ہو جائے۔ اگر میرے اللہ مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میں پیغمبر کہہ رہا ہوں میرا پسینہ ایسا بنا دینا کہ میں پسینہ صاف کرنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہو کہ اس جیسی خوبصورت خوشبو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ فرمایا ایسے بنایا
ایسے بنایا؟ فرمایا جیسے تو چاہتا تھا رب نے تجھے ویسے بنا دیا۔ میرے پیغمبر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں گے، آپ کا دل یہ تسلیم کرتا ہوگا مولا جیسے چاہتا تھا تو نے مجھے ویسے ہی خوبصورت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا سبب ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن و جمال میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلہ عندی احسن من القمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں کا چاند ہے، بالکل صاف شفاف آسمان ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ میں آیا نکلا ہوں گھر سے پیارے پیغمبر کی تلاش کرتے کرتے، آکے کیا دیکھتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد نبی کے صحن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وعلیہ حلۃ حمراء، میرے پیارے پیغمبر نے سرخ رنگ کی دھاری دھار یمنی چادر اوپر کی ہوئی ہے اپنے کندھوں پہ۔ میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، میں نے پہلے چاند کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے، چاند کو دیکھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ پھر میں نے دیکھا کیا نظر آیا؟ میں دیکھتا کیا ہوں؟ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو چاند کی روشنی ہے، یہ جو چاند کی خوبصورتی ہے، یہ میرے پیارے پیغمبر کے ماتھے سے لی گئی ہے۔ فَلَهُ عِنْدِي احسن من القمر، کہتے میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استعرت من حفصہ بنت رعاء عبرتن کنت اخیت بیا صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے حفصہ بنت رعاء سے ایک سوئی ادھار مانگی، کرنا کیا تھا؟ کنت اخیت بیا صوب رسول اللہ کے پیارے پیغمبر کے کپڑوں مبارک کو پیوند لگانا تھا، رات کا وقت ہے۔ فسقط عنی العبرتا، کہتے میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئے۔ فلم اقدر علیہا، کافی دیر میں کوشش کرتی رہی لیکن تلاش کے باوجود مجھے نہ ملی سوئی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ فضحکت، میرے پیارے پیغمبر جیسے ہی آئے گھر میں، جیسے ہی داخل ہوئے، آپ کے چہرے مبارک سے ایک ایسے نور کی شعاع نکل رہی ہے، اتنی شعاع نکلی پورا کمرہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے سوئی نظر آنے لگی۔ میں نے سوئی اٹھا لی، فضحکت تو دیکھا تو میرے پیغمبر مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ نہیں کہنی گناہ کے بعد، ٹھیک ہے نا، پیغمبر کی شان بیان ہو رہی ہے میرا بھائی، سبحان اللہ نہیں کہنی، مت آپ کو ثواب مل جائے، اس لیے نا۔ اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تو بے مثال، ایسا حسن و جمال، فرمایا اگر یہ خوبصورتی سبب ہے محبت کا تو پھر سب سے زیادہ حقدار میرا محبوب پیغمبر ہے، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے زیادہ کسی کو خوبصورتی عطا ہی نہیں فرمائی۔ پھر دنیا والوں کو خوبصورتی ملتی ہے، حسن و جمال ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حسن و جمال ہمیشہ داغدار ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ حسین ہو اور گناہگار نہ ہو
نہیں سکتا کہ حسن و جمال اکثر انسان کو گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن قربان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جو حسن و جمال دیا، حسن و جمال بھی دیا، بے مثال بھی دیا، لیکن داغدار نہیں دیا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے گناہ سے پاک کر کے حسن و جمال دیا، اور پھر ایسا حسن و جمال کہ جو خود پاکیزگی نہیں ہے بلکہ اوروں کی پاکیزگی کا سبب بھی بنے جا رہا ہے۔ کتنے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر سے کوئی بھی کلمہ نہیں سنا، میرے پیغمبر سے تبلیغ نہیں سنی، میرے پیارے پیغمبر سے قرآن نہیں سنا، صرف میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا اور ان کی دنیا کی زندگی بدل کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ صرف چہرے کا دیدار کیا اور مجبور ہو گئے یہ کہنے پہ بھلا اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ جی ابو رافع قریش مکہ والوں نے، قریش مکہ نے ابو رافع بڑا عقل مند ذہین ترین آدمی ہے، اسے اپنا سفیر بنا کے مدینہ میں بھیجا، کہتے جاؤ اس پیغمبر سے جا کے بات کرو، ہمارے مذاکرات کراؤ، آپ ہماری طرف سے بڑے سفیر کی حیثیت سے جا رہے ہیں، آپ جو بات کر کے آئیں گے ہم اس پہ کاربند رہیں گے۔ ابو رافع کہتے ہیں میں مکہ سے نکلا، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، کیسے بات کرنی ہے، کون سی بات کرنی ہے، کیسے شروع کرنی ہے۔ کہتے دل نے فیصلہ کیا ابو رافع مدینہ پہنچ تو صحیح، باتیں خود بخود ہو جانی ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں جیسے ہی میں مدینہ پہنچا، مسجد نبی کے اندر داخل ہوا، دیکھتا کیا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر سامنے منبر پہ تشریف فرمائے، جیسے ہی نظر پڑی نا میرے پیارے پیغمبر کے چہرے پہ، کہتے ہیں میرے قدم ساکت ہو گئے، خاموشی سے کھڑا ہوا، پیغمبر کو دیکھے جا رہا ہوں، دیکھے جا رہا ہوں، خاموشی سے میرے پیارے پیغمبر نے جیسے ہی نظریں اٹھائی ہیں، نظر اٹھا کے دیکھا، ابو رافع کے آثار سنیے گا، اردو کا شاعر بیان کرتا ہے، کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن ہی وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کے سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، ساری سوچیں وہ سارے حالات و واقعات تبدیل ہو گئے، صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے، او اللہ کے بندے دور کھڑا ہے ذرا قریب تو آنا، تو آیا کس لیے؟ کہتے پھر تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ الفاظ سنیے گا ابو رافع کے کیا کہتے ہیں، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى في قلبي الإسلام، میں نے پیغمبر کے چہرے کو جیسے ہی دیکھا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا۔ صرف چہرہ دیکھا، کچھ بھی نہیں سنا، کوئی الفاظ نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی قرآن نہیں، صرف چہرے کو دیکھا اور مجبور ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور سنیے گا، چلو یہ تو پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ ابو رافع پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسے آدمی کی بات سناؤں جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا، تورات کا بھی عالم، انجیل کا بھی عالم، بڑا مقام ہے یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر۔ اس بڑے راہب ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جس وقت ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے ہیں، مدینہ شریف تشریف لے آئے،
جائے. انصار مدینہ گئے جناب میرے پیغمبر کے استقبال کے لیے. میں بھی نکلا, میرے ساتھ میری پھوپھی بھی آ رہی ہیں. چلو دیکھتے تو ہیں مسلمانوں کا پیغمبر کیسا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا, مسلمان ہیں, بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اونٹنی پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. جیسے ہی مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا ہے, جیسے سب نے اللہ اکبر کہا, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے بھی ساتھ میں کہا اللہ اکبر. جیسے کہا ہے میری پھوپھی ساتھ ہے, مجھے گونی مار کے کہتی ہے عبداللہ بن سلام تجھے کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا پیغمبر آیا ہے, ہمارا موسیٰ علیہ السلام تو نہیں آیا جو تو خوشی کر رہا ہے. پتہ نہیں سچا بھی ہے, پتہ نہیں سچا بھی ہے یا نہیں. کہتے جیسے ہی میری پھوپھی نے یہ بات کہی نا, کہتے پتہ نہیں سچا. میں نے فوراً اس کی زبان پہ اس کے منہ پہ ہاتھ دے کے کہا خبردار اگلا جملہ نہیں کہنا, ذرا چہرہ تو دیکھنا. اور الفاظ یہ فرمائے فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب. میں نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا اور اپنی پھوپھی سے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا خوبصورت چہرہ بنا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. پہچان لیا جھوٹا چہرہ نہیں ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. حضرت عبداللہ ابن سلام خود بیان فرماتے ہیں جب میں پیغمبر کے قریب پہنچا, پہلی تبلیغ, پہلا جملہ جو پیغمبر کی زبان سے نکل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے. فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. میرے پیارے پیغمبر پہلا دن عبداللہ ابن سلام کا, کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر سے پہلی تعلیم جو میں نے سنی ہے پیغمبر کی زبان کے الفاظ. فرماتے ہیں افشوا السلام, او میرے صحابہ سلام کو عام کرو, سلام کو پھیلاؤ. اور دوسری حدیث مبارک ہے میرے پیغمبر نے فرمایا افشوا السلام تعرف ومن لم تعرف. فرمایا ہر اس آدمی کو سلام کرو چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. فرمایا ہر آدمی کو سلام جام السلام علیکم. فرمایا یہ بار بار ایک دوسرے کو کہا کرو. پھر صحابہ کرام نے اتنا عمل کیا. فرمایا صحابہ کرام جا رہے ہیں سفر پہ, اگر سفر میں جاتے ہوئے راستے کے درمیان میں کوئی درخت آ گیا, ایک ادھر سے ہو کے گزرا, دوسرا ادھر سے ہو کے گزرا, درخت سے گزر کے پھر جو آپس میں ملے تو سب سے پہلا کلام السلام علیکم. جی عمل کر کے دکھایا نا, پیغمبر کے ایک فعل پہ عمل کر کے دکھایا. فرمایا پہلی بات افشوا السلام, دل کا کینہ, دل کی دشمنیاں, نفرتیں السلام علیکم سے ختم ہوتی ہیں. جی کتنا بڑا مختلف مذاہب میں نا, مختلف مذاہب میں مختلف الفاظ ہیں, کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے پیغمبر کو یہ جو ایک دوسرے کو ملنے کے آداب سکھائے اور اس میں جو یہ کلمات السلام علیکم یہ کسی امت کو بھی عطا نہیں, یہ خصوصیت ہے میرے پیغمبر کی امت کی. پہلی بات افشوا السلام, سلام کو عام کرو. دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, اور بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا خدمت کرو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی. اور تیسرا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, صلہ رحمی کرو. کیا مطلب؟ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑو توڑو نہیں. صلہ رحمی کہتے ہیں نا, وَصِلُوا الْأَرْحَامَ.
فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تیسرے نمبر اور چوتھا نمبر وصلو والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ چار کام کرو وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، میرے پیغمبر نے فرمایا سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت سوکھی ہے کہ نہیں؟ جی جنت میرے پیغمبر نے جو فرمایا چار کام ہے۔ افشو السلام، افشو السلام، سلام عام کرو۔ سلام عام کرو گے نا، جو چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، اور ساتھ میں فرمایا جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام عام کرو۔ ہاں فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا دل سے تکبر ختم ہو جائے گا۔ اسی حدیث کے ساتھ علماء محدثین نے بڑی بات لکھی ہے، فرمایا جس کے دل میں تکبر آیا ہو نا اور تکبر نہ ختم ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سے غریب لوگوں کو سلام کیا کرے۔ جی جب اپنے سے غریب لوگوں، ہم تو ہاتھ بھی ملانا نہیں مناسب سمجھتے نا، غریب لوگوں کو دیکھ کے دور سے دور بھاگتے ہیں، آ رہے ہیں یہ چچا ہے، ماموں ہے، چچا زاد ہے، خالہ زاد ہے، ماموں زاد، پھوپھی زاد، کوئی سوال ضرور کرے گا ہی، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ سلام ہی نہ کریں، سائڈ پہ نکل جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے کم درجے والے لوگوں کو سلام شروع کر دو، تکبر خود ختم ہو جائے گا۔ افشو السلام، سلام عام کرو۔ دوسرا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسرا کام وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ جو لوگ ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں ہم بھی ان سے اچھا کریں، یہی صلہ رحمی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے برا سلوک کر رہے ہیں آپ اس کے بدلے میں ان سے اچھا سلوک کرو، اور اس کا بدلہ ان سے امید نہ رکھو۔ کس سے رکھو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کر کے 9 چیزوں کا حکم دیا، ان 9 چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ اور اہم ترین حکم دیا وہ یہ فرمایا میرا پیغمبر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرو، معاف کیا کرو، واعفو عنہم، ان کو معاف کیا کرو میرا پیغمبر، اور معافی کے بعد یہ صلہ رحمی ممکن ہوتی ہے۔ جب معافی نہ دو نا اور دل میں کینہ بغض رکھ کے ہمیشہ رکھو اور اسی طرح وقت گزارو، کبھی بھی صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ صلہ رحمی کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پہلے معاف کریں اور اس کے بعد اچھا سلوک کریں۔ فرمایا جو آپ سے برا سلوک کرتا ہے اس کے بدلے میں آپ اچھا سلوک کرو۔ اور تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پہ وصلوا بالناس والناس نیام، اور اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، وہ تو کرنی ہے جب لوگ سو رہے ہیں، اور اس وقت اٹھ کے رب کے سامنے آ جاؤ، یعنی تہجد کی نماز ادا کرو۔ یہ 4 کام کرو، پہلے سلام عام کرو، دوسرے نمبر پہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرے نمبر پہ صلہ رحمی کرو، اور چوتھے نمبر پہ تہجد پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ کیا ہوئے جی؟ حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ محبت کا پہلا سبب ہے حسن و جمال۔ اگر کسی کو لیا جائے تو سب سے زیادہ محبت کے حقدار کون ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن و جمال نہیں عطا فرمایا۔ دوسرا محبت کا سبب ہے احسان، کہ اگر کسی کا دوسرے پر احسان ہو تو وہ احسان کی وجہ سے بھی کیا کرتا ہے جی؟ محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان عبید الاحسان، کہ انسان اپنے محسن کا غلام ہوتا ہے۔
اگر کوئی کسی پر احسان کر دے اس احسان کی وجہ سے ہمیشہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کے دل میں قدر ہوتی ہے کہ یار فلاں موقع پہ اس نے میرے اوپر کیا کیا تھا، احسان کیا تھا۔ اور قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا آپ میں آنا یہ میں اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے، اور آپ میں آنا اور پھر آپ کو راہ راست پہ لگانا یہ میرے پیغمبر کا آپ پہ احسان ہے۔ دو آیتیں بس ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی نعمت ہے جو عطا نہیں فرمائی، اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتوں کو شمار کرو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا ساری کائنات انسان کے حوالے کی ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں، سب کچھ عطا فرمایا، لیکن کسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمت کو جتایا نہیں ہے، اس پر احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا انسان میں نے آپ کے لیے آسمان و زمین بنائے، آپ کے کھانے کی چیزیں، آپ کا جسم آپ کو عطا کیا، جسم میں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی، یہ سب کچھ دینے کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا، مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ لیکن جب باری آئی نہ میرے پیارے پیغمبر کی، باری آئی نہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جب میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا، جب اپنا پیغمبر تمہارے اندر مبعوث فرمایا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی تھوڑا پتہ چلا کہ دنیا والوں کو دے رہا ہوں، کچھ عطا رہا ہوں، تبھی میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے یہ دعائیاں دینی شروع فرما دی، اور دنیا والوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، سب کچھ عطا فرمایا، میری رحمت کو پتہ نہ چلا، لیکن جب اپنا محبوب دیا تو رحمت کو بھی پتہ چلا ہے۔ اس لیے فرمایا من اللہ، میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، جی کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہوں، میرا محبوب آپ کے اندر آ جانا یہ سب سے بڑا میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور پھر محبوب کا تمہارے اندر رہ کر تمہیں ہدایت دینا یہ میرے محبوب کا پر احسان ہے۔ قرآن مجید کا انداز سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور دنیا والوں یہ قرآن میرا آپ کے پاس میرے محبوب کی نسبت سے آ گیا، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے، آپس میں تفرقے بازیوں میں نہ پڑو۔ اگلی بات فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اور والوں اپنی حالت کو دیکھو نا، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے آپس میں دشمن تھے، محبت کا نام نہیں تھا، میں نے اپنا محبوب بھیجا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے آ کر تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم سارے کے سارے گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے، فرمایا تم جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، بالکل گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کے تمہیں جہنم سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ جہنم سے بچنا، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر اس کی ہدایت دلوا کے انسانوں کو فرمایا میں نے اس ہدایت کے ذریعے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ تو یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے کہ ہمیں قرآن ملا تو پیغمبر کے ذریعہ سے، ہمیں ایمان ملا، ہمیں اسلام ملا، دنیا کائنات میں ہم انسان کہلوانے کے حقدار بنے تو پیغمبر کی وجہ سے۔ تو یہ میرے پیغمبر کا بڑا احسان ہے۔ کون کون سے احسان قرآن مجید میں بڑے احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے جو امت پر ہے اسے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آخر میں فرماتے ہیں، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور دنیا والوں، میرے پیغمبر کا تمہارے اندر آنا اور پھر میرا پیغمبر جو دل میں آپ کے لیے محبت چھپائے ہوئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، آپ کے لیے اتنی محبت چھپائے ہوئے ہیں کہ امت کو مشکل میں دیکھ کے میرا پیغمبر برداشت نہیں کرتا۔ بڑی مثالیں، 50 نمازیں فرض ہوئی، 9 دفعہ امت کے لیے گئے مولا کم کر دے اور کم کر دے اور کم کر دے، 45 کو معاف کروایا، 5 نمازیں رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا میرے پیغمبر پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ تمہاری مشکل کو دیکھ کے آسانیاں پیدا کرنے والا میرا پیغمبر ہے، اپنی جان پہ مشکل برداشت کی ہے، امت کے لیے آسانیاں کی ہیں، تو میرے پیغمبر کا احسان ہے۔ کیا ہے جی؟ پیغمبر کا احسان ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا عطا فرمائی، وہ خاص الفاظ عطا فرمائے، جب بھی مشکل میں ان خاص الفاظ سے دعا مانگو گے میں اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لینی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر پیغمبر نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کر دی اور دنیا میں وہ دعا مانگ لی، لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہیں اختبات لامتی، میں پیغمبر نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، بڑی مشکلات بھی دیکھی، طائف کے سفر میں لو لوہان بھی ہوئے، بدر کا موقع ہے، احد کا موقع ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، مختلف اوقات میں مشکلات جھیلی ہیں، لیکن وہ دعا اللہ کے پیغمبر نے نہیں مانگی۔ فرمایا اختبات لامتی، میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال رکھی ہے یا رسول اللہ۔ پھر اس دعا کا جو نتیجہ ہے وہ نکلنا ہے قیامت کے دن، لیکن وہ دعا حاصل کسے کسے ہوگی، اس دعا سے فائدہ کسے ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہو میری امت کے لوگوں، وہ دعا ہے تو آپ کے لیے، لیکن وعدہ کر کے جا رہا ہوں میں نے قیامت کے دن وہ رب سے دعا مانگنی ہے، قبول ہوگی، لیکن فائدہ اسے ہوگا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ تعالی مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ فرمایا جو قیامت کے دن اس حالت میں میں پیغمبر کے سامنے آیا کہ جس کے نام اعمال میں شرک والا گناہ نہیں تھا، اس کے لیے میں پیغمبر کی یہ دعا ضرور فائدہ دے گی۔ تو میرے پیغمبر کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ علیہ السلام نے
دکھ اور تکالیف برداشت کر کے بھی امت کے لیے وہ دعا سنبھال رکھی ہے۔ تو اگر احسان ہی بہانہ بنایا جائے کہ احسان کے ذریعہ سے محبت ہوتی ہے، تو میرے پیغمبر سے بڑھ کر اس امت پر کسی اور کے احسانات نہیں ہیں۔ تو اس لیے بھی سب سے بڑھ کر کس پیغمبر سے یا کس سے محبت ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور محبت کا معیار میں پچھلے جمعہ پہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی محبت کے دعوے میں صرف وہی سچا ہوگا، من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ میری سنت پر عمل کرے گا، ومن اطاعنی فکان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ قیامت کے دن جنت میں میں پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔